الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ کئی جمعوں سے اس موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو حکم میرا نبی تمہیں دے اس کو اپنا لو، اس کو مان لو، اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے تم رک جاؤ۔ اس کے ذیل میں کچھ موضوعات ہم نے بیان کیے ہیں، جن میں یہ تیسرا جمعہ ہے، نماز کا موضوع ہے۔ نماز کے متعلق یہ تیسرا ہمارا جمعہ ہے جس پہ ہم بات کریں گے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے انسان اللہ سے بات چیت کرتا ہے۔ اور اللہ سے کلام کرتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کا یہ معمولات تھے کہ وہ اپنی تمام کاموں کے بعد وہ نوافل کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ روایات میں آتا ہے کہ وہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ اور جس کے اندر عبادت کی تڑپ ہو اس کو اللہ توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قید میں ہیں، رہائی کے بعد
کمزوری آ گئی، اس کے بعد بھی وہ نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے ملنے کے لیے گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ ایک بہت بڑا ولی آنے والا ہے، تم اس کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کرو۔ اور واقعی میں وہ اولیاء اللہ تھے۔ عجیب ہستیاں تھیں، انسان پڑھ کے دنگ رہ جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ اب آپ دیکھیں کہ شاگرد کا کمال تو استاد کتنا باکمال ہوگا۔ جب گھر تشریف لائے، ان کو کھانا کھلایا، تو حضرت نے جو کھانا ان کے سامنے رکھا تھا سارا کے سارا تناول فرما لیا۔ اور بچیوں نے لوٹا بھر کے ان کے پاس چارپائی کے قریب رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو بچیوں نے والد سے اعتراض کیا، آپ کہتے ہیں بہت بڑا ولی ہے، وہ لوٹا تو اسی طرح ہی بھرا پڑا ہے، دوسرا اولیاء کی شان کہ وہ کم کھاتے ہیں، یہ تو سارا کھانا کھا گیا۔ اور تیسری بات کہ اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں وہ تہجد کے پابند ہوتے ہیں، اس نے تو صبح وضو بھی نہیں کیا، اب وہ تو پردے میں رہ رہی تھی، انہیں کیا خبر۔ امام صاحب نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضرت جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو اس میں اتنے انوار و برکات تھے کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے، اس لیے میں نے کھانا سارا کھا لیا۔ اور رہی بات تہجد پڑھنے کی، تو اس کھانے کی نورانیت اتنی تھی کہ میں نے پورے رات میں 300 مسائل ایک آیت سے اخذ کیے ہیں۔ اور چونکہ میں باوضو تھا، مسئلے لکھ رہا تھا، تو مجھے وضو کی نوبت نہیں آئی، میں نے تہجد بھی پڑھی اور اسی وضو کے ساتھ صبح کی نماز بھی ادا کی۔ یہ تھے سچے اولیاء کرام جو تہجد کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، نوافل کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کی زندگی میں برکتیں بھی تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں چمکایا تھا کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی، ایک ایک کتاب 100 جلدوں کی، ابھی بھی کتب خانوں میں موجود ہیں بیروت کے علاقوں میں۔ تو ایک کافر نے
ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد کہنے لگا چھوٹا محمد، اس کا یہ علم ہے کہ اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں اور ہم پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں، تو اصل میں جو محمد الرسول اللہ خود ہیں اس کا کیا علم ہوگا، ان کا کتنا بڑا علم ہوگا۔ اور یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات کو پوری جاگتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، اور آخری وقت میں وہ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ سوتے نہیں؟ تو کہنے لگے جب میں سو گیا تو ساری مخلوق سو جائے گی، اس لیے میں سوتا نہیں ہوں۔ ان کے آرام میں اللہ رب العزت نے برکت عطا کی، جس وقت وہ آرام کے لیے سر رکھتے اللہ ان کو سکون عطا فرما دیتے۔ اور یہ اولیاء اللہ کی ایک شان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پوری دنیا میں نام ہے اور سب سے زیادہ ماننے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور 700 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے کے مطابق اور ان کے مذہب کے مطابق فتویٰ دیا گیا ہے۔ یہ تو اب لوگ آ گئے ہیں جی، کہتے ہیں جی وہ جی یہ بات غلط لکھتی ہے، یہ بات غلط لکھتی ہے، یہ بات غلط لکھتی ہے۔ اور بھائی جو تم سے پہلے گزر کے گئے وہ سارے پاگل تھے، تم سمجھدار آ گئے ہو، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا یہ بات غلط ہے، تمہیں پتہ چلا ہے۔ 700 سال تک علماء نے، بڑے بڑے علماء اکرام، وہ اس فقہ حنفی کے سائے میں وہ فتویٰ دیتے تھے، اور آج یہ پاگل کہتے ہیں جی یہ مسئلہ غلط تھا جی، حالانکہ مسئلہ بالکل عین حدیث کے مطابق ہوتا ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ حدیث پر اعتراض نہیں کر سکتے، امام اعظم ابو حنیفہ پہ اعتراض کر دیتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے باکمال ولی تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے کون سا گناہ نیچے گر رہا ہے۔ اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ پوری رات ایک آیت پڑھتے رہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور صبح ہو گئی۔ جس کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیا تھا کہ ہزاروں علماء کو وہ اپنے سائے میں رکھتا تھا، ان کی ضروریات پوری کرتا تھا، پوری ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، اس کا ذمہ خرچہ اپنے سر پہ لیا تھا، وہ پوری رات یہ ایک آیت پڑھ رہا ہے کہ کہیں میں مجرموں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ اور احتیاط اتنی کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میری بکری گم ہو گئی ہے، تو قصائی سے پوچھا کہ بکری کی عمر اوسطاً کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا 25 سال۔ اس کے بعد بکرے کا گوشت کھانا چھوڑ دیا کہ کہیں وہی بکرا ذبح ہو کر آ جائے اور میں نہ کھا لوں، مشکوک چیز۔ یہ تھے ہمارے اولیاء اکرام، جنہوں نے اپنی تمام ضروریات پورا کرنے کے بعد بھی نوافل کا اہتمام کیا، اور یہ ہمیں سبق دیا کہ آپ بھی اللہ کو راضی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بخشے بخشائے ہیں،
اور نبی معصوم ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، کہ انبیاء سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں، کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو غلطیوں سے محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک آیت پڑھتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تب بھی یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غفور الرحیم ہے۔ پوری رات یہ آیت پڑھی اور صبح کی اذان ہوگی۔ وہ تو ہمارے لیے اتنا غم کریں، ہمارے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، امت کے لیے مانگتے رہیں، اور امتی اتنا لاپرواہ ہے کہ جو فرائض ہیں ہمارے ان میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ کل ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اس لیے میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، میں بھی اور آپ بھی عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش فرمائیں گے، اور 7 نوافل کا اہتمام بھی کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، كذلك نحيي شأنه فاضره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا اتخذوهم من بعدي غرضا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفحة درست عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہماری مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یا الہ العالمین سب کی مال جان عزت آبرو میں برکت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما۔ جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔